اس کے پاس 5 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ان بچوں نے بڑا ادھم مچایا اور ٹرین کے ڈبے کو سر پر اٹھا لیا. ان کے باپ نے کھڑکی سے اپنا منہ باہر نکال لیا. بچوں نے ایک سلیپر کے اوپر لٹکے ادھر جھولنے لگے. اس کا سامان اٹھایا ادھر پھینک دیا. کسی کا فین بند کر دیا, کسی نے لائٹ جلائی, شور مچایا. اس کا سامان ادھر پھینک, ادھر کود, ادھر کود. ان 5 بچوں نے وہ کوہرام مچایا, وہ قیامت برپا کی. ٹرین کے ڈبے ٹرین کے ڈبے کے اندر سب لوگوں کو غصہ اور سب کو جلال آ گیا, غصہ آ گیا اور کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کہ کون ظالم بدتمیز بات ہے, اپنے بچوں کو روک نہیں سکتا, ان کو ڈانٹ نہیں سکتا. دیکھا نہیں, اس لیے انہوں نے پورا ڈبہ سر پر اٹھا رکھا ہے. ایک آدمی نے جرأت کی, آگے بڑھا اور وہ جس نے کھڑکی سے اپنا منہ باہر نکالا ہوا تھا اس کے کندھے پہ سے ہاتھ لگایا ایسے. اس نے اس طرف دیکھا, اس کو ڈانٹا, تم دیکھتے نہیں ہو, بس یوں کہا. دیکھا تو اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی, اس کی آنکھوں سے ٹر ٹر آنسو بہ رہے تھے. اس کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگا تب سے ہی بیٹھا یہ تبھی سے رو رہا ہے. ارے بھائی صاحب, تمہارے بچے کتنا ہنگامہ کر رہا, دیکھتے نہیں ہو. اس باپ نے کہا میری ہمت نہیں ہے میں ان کو ڈانٹوں. تیری ہمت ہوتے تو ڈانٹتے, تجھے پتہ نہیں ہے تو ان کا ہنسنا اور ان کا کھیلنا دیکھ رہا ہے. میں ان کا وہ مستقبل دیکھ رہا ہوں جو چند لمحوں میں ان پر مسلط ہونے والا ہے. ان بچوں کی ماں مر چکی, ان کو پتہ نہیں ہے. میں ان کو ان کے جنازے کے پاس لے کر جا رہا ہوں. میری ہمت نہیں میں ان کو ڈانٹوں. تیری ہمت ہے تو مار دے ان بچوں کو. اتنا سنا, پورے ٹرین کے اندر سناٹا, خاموش, ہر آنکھوں سے آنسو چھلکا, ہر نفرت ماں سے ختم ہو گئی, نفرتوں کو آگ لگ گئی. ہر شخص محبت کی نگاہ سے ان بچوں کو دیکھنے لگا. لوگ اٹھے, لوگوں نے بچوں کو اپنے سینے سے لگایا. ہر کوئی پیار کر رہا تھا, آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے. کسی کی جرأت نہ تھی, بچوں کو ڈانٹ لگا تھا. تم ان کا ہنسنا دیکھ رہے ہو, میں ان کا رونا دیکھ رہا ہوں. یہ جو پھڑ پھڑائیں گے, یہ جو تڑپیں گے اپنی ماں کے لاشے سے لپٹ کر, میں اس کو وہ دیکھ رہا ہوں. میں کہاں سے وہ کلے جا رہا ہوں جس سے اس کو ڈانٹوں. لوگ رو پڑے اور وہ خدا کی قسم حقیقت کچھ اور ہوتی ہے, آنکھ کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہے. آنکھوں نے جو دیکھا وہ حقیقت نہ تھی, حقیقت کچھ اور تھی. اس لیے آنکھوں سے دیکھ کر اتنی جلدی کسی سے بدگمان مت ہو جانا. بدگمانی کرنے میں جلد فیصلہ نہ لیا کرو. کسی کی بات سنی اور بدگمان ہو گئے, کسی کا کوئی عمل دیکھا اس سے نفرت کر بیٹھے. نہیں, کاش تم نے ان کا سڑکوں پر روزے کی حالت میں, دھوپ کے عالم میں, دھوپ کی تمازت میں, چل چلاتی دھوپ میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا بھی دیکھا ہوتا. لوگوں کے لیے جن کے سینے میں علم حدیث ہو, علم قرآن ہوتا تو یہ اس کو سر کا تاج بنایا جاتا. تم ایسی اور کولر میں رمضان گزارتے ہو, یہ روزے کی حالت میں ایسی شدت کی گرمی سے جب زمان کھینچ رہی ہے, یہ سڑکوں پر اپنی چپلیں کھینچتے ہیں اور لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں. کوئی 10 روپے, کوئی 5 روپے ان کو دیتا ہے, کوئی گالی دیتا ہے, کوئی چور کہتا ہے, کوئی ایسے الفاظ کہتا ہے جو سامنے کے کلیجے کو چیر کر رکھ دے کہ اس کو پی جاتے ہیں. ان کا صرف دیکھو, ان کا ضبط دیکھو, ان کا مجاہدہ دیکھو. کاش تم نے ان کی زندگی کو دیکھا ہوتا. تم نے کیا دیکھا؟ ان کے وائٹ کپڑے دیکھے, پریس کپڑے دیکھے, ان کی خوشبو دیکھی, ان کو پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھ لیا, بس تن بدن میں آگ لگ گئی. نہیں, یہ علماء خدا کی قسم وہ سرمایہ ہے. انہی کی وجہ سے آج کفر لرزہ ہے, کفر خوف زدہ ہے. آج سپر پاور طاقتیں سوچ رہی ہیں. اسلام اتنی تیزی سے یورپ میں چلا گیا. خدا کی قسم امریکہ میں 13,000 چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو چکے. ڈینمارک میں 6,000 چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو چکے. فرانس میں, جرمنی میں غریب مسلمان مرے, 37 کروڑ پتی عیسائی اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ کا نظام ہے, تم دیکھ نہیں رہے ہو. ایک طوفان برپا ہے, طوفان بن کر اسلام آیا ہے. پوری قوت کے ساتھ کفر پھر آیا ہے. اسلام سے پنگا لینے کے لیے اگر تم اس حال میں مارے گئے, اللہ تمہیں جہنم کی پھٹی میں پھینک دے گا. اے ظالمو, تم نے نہ اسلام کا دفاع کیا نہ اپنا دفاع کیا. دفاع ہو جاؤ, تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا. اے لوگوں, یہ مدرسے, یہ نیٹ ورک وہ ہے. حاجی امداد اللہ نے جب لیٹر لکھا تھا, مولانا رشید احمد گنگوئی نے مکے میں, حاجی جی یہاں پر عیسائیوں نے اپنی مشینری کے ذریعے
मुसलमानों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। हाजी ताजुल्लाह ने मक्के से उस जमाने में एक लेटर लिखा था, ए मौलवियों सुनो, अगर अपने आप को बचाना चाहते हो, ईमान को, इस्लाम की सलामती चाहते हो, मदरसों का जाल फैला दो, गांव गांव गली गली कुचा कुचा छोटे छोटे मकतब कायम करो। उन्होंने किए, सब ठग की बाजी लगाई, ऐसे मकतब कायम किए। आज तुम टोपी लगाए और चेहरे पर दाढ़ी लगाए बैठे हो, वरना तुम्हारा नामो निशान मिट जाता, कोई बताने वाला न रहता। हिंदुस्तान में भी मुसलमान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। दोस्तों, हाथ उठाकर एक बार कह दो, इंशाअल्लाह हम सर धड़ की बाजी लगाएंगे इस मदरसे को परवान चढ़ाने में, और पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करेंगे इंशाअल्लाह, और तौबा करेंगे झूठ से, शराब से, जिना से, जुए सट्टे से, क्राइम से। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।